موضوع والدین کا مقام، ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے۔ ہمارے معزز علماء ہمیں بتا رہے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب جہاں بات رکی تھی اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ درمیان میں ایک سوال میں نے یہ بھی رکھا تھا کہ میں والد کی حیثیت سے یا میری بیوی والدہ کی حیثیت سے ایک رویہ اس کے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ رویہ ہماری اولاد کی جانب سے آئے، لیکن کیا ہم نے تو اولاد کی تربیت اس انداز سے کی ہے کہ یہ رویہ جو ہمیں مطلوب ہے وہ ہمارے سامنے آئے؟ تو اس سلسلے میں کیا والدین کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں حنیف بھائی، یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال بھی کیا اور بڑا چپتا ہوا سوال بھی کیا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے معاشرے کی کہ ہم جو رویے وراثتاً اپنی اولاد میں منتقل کر رہے ہیں جی، وہ جو ہیں وہ کوئی اچھے رویے نہیں ہیں۔ اور اس کی وہ کیا چیز ہے؟ مطلب دیکھیں، میری اولاد، اگر میں یہ توقع یہ رکھتا ہوں کہ میری اولاد بڑھاپے میں میری خدمت کرے، تو وہ صرف اور صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مجھے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے دیکھے۔ اللہ اکبر۔ بچہ غیر اختیاری طور پہ جو ہے نا وہ نقال ہوتا ہے، اور وہ تو نقل کرتا ہے، اور وہ رویہ اس کے بچپن میں پیوست ہو جاتا ہے، جا کے وہ طے ہو جاتی ہے بات کہ بھائی یہ ایک شخصیت ہے، اس کو اس طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، یہ رویہ ہوگا، گفتگو یہ ہوگی، بات اس طرح کرنی ہوگی، بات ان کے سامنے اس طرح رکھنی ہوگی، ان سے اجازت اس طرح لینی ہوگی، ان سے مشورہ اس طرح کرنا ہوگا۔ آپ اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وراثتاً اپنی اولاد میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں پر یہ نہیں کریں گے تو یہ والدین سب سے زیادہ نقصان اولاد ہی کا کرتے ہیں، اپنا بھی کرتے ہیں، لیکن اولاد کا نقصان کرتے ہیں کیونکہ وہ نافرمان ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے، یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی سزا مرنے سے پہلے دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہوگا تو اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے اس کو نافرمان اولاد دکھاتا ہے، لے وہ توبہ کر لے، ماں باپ کو راضی کر لے تو ہے، ورنہ یہ گناہ بہت سخت ہے۔ آپ سوچیں نا، اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ احسان میں بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور گناہ میں بھی شرک کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو ہمیں خاص طور پہ اپنے رویوں کا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنا خوبصورت دین دیا ہے ہم کو، اتنا خوبصورت دین دیا ہے کہ جس میں اس کے ساتھ آپ کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ تمہاری عبادتیں اس کے ساتھ ہیں، تمہاری روزی اس کے ساتھ ہے، تمہارا رزق اس کے ساتھ ہے۔ ارے جو کچھ تمہارا مال ہے وہ اسی کا ہے، اس کو اتنا اختیار دیا ہوا ہے۔ ہاں، وہ بات کہ یہ کیوں پیش آتی ہے اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو خواتین کو خاص طور پہ اپنے رویوں میں لحاظ رکھنا چاہیے اور مردوں کو بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما جان نے سوال کیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا؟ تو فرمایا عورت سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور فرمایا مرد پر، فرمایا اس کی ماں کا، والدہ کی۔ یہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد اس کا، اور آپ نے کئی مرتبہ ہمارے پروگرام میں آ چکے وہ حدیث جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں ذکر کیا ہے کہ وہ گناہ جن کی وجہ سے امت پہ اجتماعی عذاب مصیبتیں آئیں گی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیویوں کو ترجیح دیں گے اور ماؤں کو ذلیل کریں گے اور دوستوں کو ترجیح دے رہے ہوں گے، باپ کے ساتھ بیٹھنے کا وارہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری وہ چیزیں دیکھیں، یہ جو حالات ہم پر آ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں اوپر سے ویسے ہی حالات ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں برکت کو، اعمال کی قبولیت کو، دنیا اور آخرت کی نجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جوڑا۔ سبحان اللہ، تربیت ہو رہی ہے گھر میں، بچے دیکھ رہے ہیں کہ دادا دادی نانا نانی کے ساتھ کیا سلوک ہمارے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ جو سلوک میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں رکھ سکا، اس سلوک کی توقع اپنی اولاد سے پھر کیسے رکھوں میں؟ کیونکہ میرے بچوں نے مجھے دیکھا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ میں نے کیا سلوک رکھا ہے۔ خواتین حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، یہی گفتگو جاری رہے گی۔
مفتی ارشاد صاحب کے سامنے کچھ سوالات رکھیں گے، کرنے کے کام کیا ہیں، ٹو ڈوز، یہ بھی ہم پوچھیں گے مفتی ارشاد صاحب سے ایک بریک سے واپس آنے کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد صدیق اسماعیل صاحب، اور قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ آیا کائنات کا مانیے دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ اقبال فرماتے ہیں۔ سرکار ارشاد۔ آج جو موضوع ہے والدین، میں ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا میں تھا نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ میں ماں کی شان میں چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے، جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے، جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے، ماں جیسی انمول یہ دولت رکھنا سینے لگائے، ماں جیسی انمول یہ دولت رکھنا سینے لگائے، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ سینے لگائے جھولا جھلائے، اپنا خون پلائے، خوش رکھے اولاد کو اپنی، اپنا درد چھپائے،
سینے لگائے جھولا جھلائے اپنا خون پلائے خوش رکھے اولاد کو اپنی اپنا درد چھپائے ماں جیسی انمول یہ دولت رکھنا سینے لگائے ماں جیسی انمول یہ دولت رکھنا سینے لگائے پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا ماں کی دعائیں لینا جگ سے جدا ہو جانا پھر بھی ماں سے جدا نہ ہونا جگ سے جدا ہو جانا پھر بھی ماں سے جدا نہ ہونا رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا اللہ اکبر اللہ اکبر رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق بھائی مفتی صاحب پروگرام کا بالکل آخری وقت جاری ہے کرنے کے کام کچھ بتا دیجئے تعلیم کر دیجئے اس امت کو کہ والدین کا کیا مقام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں جو آپ دونوں حضرات نے تعلیم کیا ہم کیا کر رہے ہیں ذرا اولاد کو کچھ ٹپس کچھ بنیادی باتیں بتا دیجئے دیکھیے دو باتیں میں عرض کروں گا انیق صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت اولاد ہے جو جوان ہے جو صاحب عمل ہے اور ماں باپ ان کے ضعیف ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں کسی کے پاس جا کے بیٹھیں کسی مینٹور کے پاس بیٹھیں کسی دینی رہنما کے پاس بیٹھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا دین ہم سے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں کیا مطالبہ کرتا ہے اور اگر اس معاملے میں کوئی خامی ہو تو وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی تربیت کے اوپر اس چیز معاملے میں توجہ دیں اس لیے کہ انیق صاحب ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث اس پروگرام میں آپ نے مفتی رجیب صاحب نے بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے داخلے کو ماں باپ کی رضامندی ماں کو جنت کے لیے جو کہ قدموں تلے قرار دیا ماں کے قدموں تلے باپ کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیا تو اولاد کی تربیت اس معنی میں بھی کرنی چاہیے کہ کل کنا یہ بڑے ہونے کے بعد ہماری حق تلفی کر کے اپنے لیے جہنم نہ واجب کریں
اس شخص کی دعا بھی قبول ہونے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنا فرما دیا. اس شخص کی تباہی کے لیے بد دعا کی. وہ شخص جس کے ماں باپ اور جو دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں اس کو ملے اور خدمت کر کے جنت میں نہ جائے. یہ اسلامی تہذیب کا ایک بہت بڑی ثقافت تھی جو کہ نسل در نسل منتقل ہوتی تھی. اب اس میں کمی آتی جا رہی ہے. اور مغرب کے جو دوسرے اثرات پڑے ان میں سے ایک اثر یہ بھی پڑا ہے کہ انسان اپنی لائف کے اندر جو پرائیویسی کے چکر میں زیادہ پڑا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا یہ جو قریبی تعلقات ہیں جس میں ماں باپ کا حق رکھا جاتا ہے یا ماں باپ سے متعلق جو لوگ ہیں ان کا حق، اس کو لوگ پس پش ڈالتے ہیں. اس چیز کو ہمیں سیکھ کر اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کا مفہوم کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ ان کے آگے ہر وقت آپ نے اپنے نرم خوئی کے ساتھ اپنے آپ کو جھکائے رکھنا ہے؟ تو جو لوگ اس معاملے میں کوتاہ آج ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کریں، سیکھیں، اولاد کو تربیت دیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو آج یہ احساس ہے کہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، تو اس کا بھی حدیث شریف میں مداوع آیا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کے حق میں مستقل دعا کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے. آج اگر کسی شخص کو یہ احساس ہے کہ میرے ماں باپ دنیا سے ایسے ہی چلے گئے، میں ان کی خدمت نہیں کر سکا، کوتاہی تھی، تو آج ان کے حق میں دعائے مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے، صدقات خیرات کرے، تاکہ وہ اللہ کے یہاں فرما برداروں میں شامل ہو جائے. تو اگر ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں اور اس تہذیب پر ہم فخر کریں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے کہ جس کے اندر اپنے بڑوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس کو منتقل کرنے کی کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو ہمیں کم از کم یہاں پہ کرنے چاہیے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ہمیں جا کر ماں باپ کے حقوق کے بارے میں سیکھتے رہنا چاہیے. لوگ اس معاملے میں سیکھنا بند کر دیتے ہیں. کسی کے پاس بیٹھ کر اپنے آپ کو تلقین کرائیں، ان سے احادیث سنیں، ان سے واقعات سنیں، تاکہ دل کے اندر اگر کوئی بات ہے تو اس کے اندر وہ کجی دور ہو، دل میں نرمی پیدا ہو، اور ماں باپ کی طرف ماں باپ کے ساتھ معاملہ کرنے کے اندر نرم خوئی پیدا ہو، اور وہ جا کر ان کے معاملات کے اندر تحمل و برداشت کے ساتھ ان کے ساتھ کریں. چاہے ان کی طرف سے کوئی کوتاہیاں بھی ہوتی ہوں، اس کے بھی طریقے علماء کرام نے، فقہاء نے لکھے، وہ سب سیکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرما بردار لوگوں میں شمار ہو، ان لوگوں میں شمار ہو جنہوں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا. سبحان اللہ. اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ گھروں کا ایسا ماحول بنا لیں کہ اس گھر میں والدین کو کون سا مقام اور کیسا احترام حاصل ہے، بالکل ایسے ہی، تاکہ یہ چیزیں اولاد میں منتقل ہوں. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. قاری محمد اکبر مالکی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون. ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ مسلسل ہیں. صدیق بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کا بڑا ممنون ہوں میں، اللہ آپ کو اجر دے اس کا. مفتی محمد نجیب صاحب کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع انتہائی حساس موضوع اور انتہائی زندہ موضوع. جس طرح مفتی ارشاد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مغربی تہذیب کے زیر اثر ہوتے ہوئے کچھ اثرات ہمارے معاشروں پہ مرتب ہو رہے ہیں والدین کے حوالے سے، والدین کی خدمت کے حوالے سے، والدین سے برتاؤ کے حوالے سے، لیکن مجموعی صورتحال ہماری الحمدللہ اتنی خراب نہیں. آج بھی ہمارے گھروں میں والدین کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے والدین کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، لیکن اگر بعض کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو ان کو بھی نہیں آنا چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وبالوالدین احسانا، تلاوت کی آپ نے بات. انشکر لی ولوالدیک، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ ہمارا دین مکمل دین ہے، ایک خاندانی نظام برقرار رکھنا چاہ رہا ہے. مغرب خاندانی نظام کو اپنے معاشروں سے نکال چکا ہے، تو خاندانی نظام اس وقت تک تقویت حاصل نہیں کر سکتا جب کہ والدین کو ان کا مقام نہ دیا جائے، ان کا احترام نہ کیا جائے. خواتین و حضرات، یہاں آج کا پروگرام مکمل ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل نئے پینل اور نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.